اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ جی ناز فاطمہ، نشاط فاطمہ نقوی، نشاط فاطمہ رضوی، رئیسہ زہرا، سمرین فاطمہ، سیدہ مدحت، آپ الماس فاطمہ و سائمہ بدر، آپ لوگ ٹھیک سے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ چلیے، ہماری گفتگو کس بارے میں چل رہی تھی؟ فعل مضارع۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ واقعیت سے ہیں۔ ہماری گفتگو کس بارے میں چل رہی تھی؟ فعل مضارع معلوم، ثلاثی مجرد کا فعل مضارع معلوم۔ بولیے، اتنا تو پڑھی لکھی بول سکتے ہیں۔ فعل مضارع معلوم، جی کون بتائے گا؟ بتانا کیسے بنتا ہے فعل مضارع ثلاثی مجرد معلوم کا؟ کیسے بنتا ہے رئیسہ؟ کس سے بنتا ہے؟ کیسے بنتا ہے؟ کس سے بنتا ہے؟ کیسے بنتا ہے؟ جی کاپی کھولنے کی آواز آ رہی ہے جی۔ اگر ایسے یاد نہیں کریں گے تو کیا فائدہ ہے؟ کتنا ہارڈ ایسی فعل مضارع معلوم فعل ماضی کے پہلے صیغے سے بنتا ہے۔ اسی کے ماضی معلوم کے پہلے صیغے سے بنتا ہے۔ کتنے اسٹیپ اٹھانے ہوتے ہیں؟ کتنے قدم؟ بولیے، 4 قدم اٹھانے ہوتے ہیں۔ پہلا، فعل ماضی معلوم کے پہلے صیغے کے شروع میں یا علامت مضارع وہ بڑھائیں گے۔ دوسرا قدم، فاعل فعل کو ساکن کریں گے۔ تیسرا قدم، عین الفعل کی حرکت مضارع معلوم میں بھی ثلاثی مجرد میں سماعی ہوتی ہے، لہذا باب کے مطابق کر دیں گے۔ چوتھا قدم، لام الفعل کو سما دیں گے۔ جیسا کہ میں نے ماضی میں کہا تھا کہ 3 حرف ہیں، تینوں کا کچھ نہ کچھ ہے، ہر ترتیب سے دھیان رکھیں گے تو آسان ہو جائے گا۔ ایسے ہی مضارع میں بھی یاد رکھیے گا، ایسے ہی مضارع میں بھی کہ 4 قدم ہے۔ پہلا قدم، 3 تو حرف ہیں، یہ 3 تو حرف ہیں، قدم 4 اٹھانے، 3 قدم تو یہی ہو گئے، ہر ایک کے لیے قدم ہے، ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ ہے۔ فاعل فعل کے لیے بھی کچھ ہے، عین الفعل کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، اور لام الفعل کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، اور پلس میں ایک وہ بھی پڑھانی ہے۔ تو بتائیے سب سے پہلے پہلا قدم دوسرا قدم، اب ترتیب سے چلیے، تیسرا قدم، عین الفعل کے اندر ثلاثی مجرد میں مضارع معلوم سماعی۔ اس کا باب کیا ہے؟ نصرہ کا باب کیا ہے؟ نصرہ کا فعل یفعلو، فعل یفعلو، نصرہ ینصرو، اس کا مطلب عین الفعل پہ ضمہ ہے اس باب میں۔ 3 قدم۔ چوتھا قدم، لام الفعل جو کہ راہ اس کو ضمہ دیں گے۔ ہو گئے 4 قدم یا نہیں؟ ایک ریڈ کلر سے لکھیے گا، 1 2 3 4۔ ایسے اگر آپ یاد رکھیں گے دیکھیں کتنا آسان ہے جی، ایسے یاد رکھیں گے تو کتنا اچھا ہے، سمجھ میں آیا؟ اب میں نے آپ کو سیغے، اب باقی 13 صیغے پہلے صیغے سے بنتے ہیں، وہ تو بچوں کی طرح لکھوا دیا تھا، بڑوں کی طرح بتائیے۔ 3 چیزوں پہ توجہ کرنی ہے فعل مضارع میں، 3 چیزوں پہ۔ پہلی توجہ علامت مضارع کے اوپر۔ فعل مضارع میں علامت مضارع کتنی ہے؟ 4 علامتیں ہیں کا مجموعہ عطین ہوتا ہے۔ ان الف، حمزہ، تا یا نون۔ حمزہ کتنے صیغوں کے شروع میں ہے؟ 1 صیغے کے شروع میں۔ کون سا؟ 13واں۔ نون کس صیغے کے شروع، کتنے صیغوں میں؟ 1 صیغے میں۔ کون سے صیغے میں؟ 14 صیغے، 14ویں میں۔ ننصرو، انصرو، ننصرو۔ یا کتنے صیغوں میں ہے؟ 4 صیغوں کے شروع میں۔ یا پہلا شروع کے 3 صیغے اور چھٹا صیغہ، واحد تسنیہ جمع مذکر کا ہے اور جمع مؤنث کا ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں بچتا باقی
ایک جگہ حمزہ ایک جگہ نون اور 4 جگہ یا، تو 4 اور 2 6 6 صیغے ہو گئے، باقی کتنے بچے 8 صیغوں کے شروع میں تا ہوتی ہے علامت مضارع، 8 صیغوں کے شروع میں بولیے تا ہوتی ہے، تا ہوتی ہے 8 صیغے پہلے 4 سے لے کے 12 تک لگاتار ہیں، 7 سے لے کے 12 تک 7 8 9 10 11 12 یعنی واحد مذکر حاضر، تسنیہ جمع مذکر حاضر، واحد تسنیہ جمع مؤنث حاضر، واحد تسنیہ جمع مذکر حاضر، واحد تسنیہ جمع مؤنث حاضر، 6 ہو گئے، 2 ہیں، چوتھا 5واں صیغہ واحد تسنیہ مؤنث غائب، واحد تسنیہ مؤنث غائب، تنصرو تنصرانے، پھر 7واں صیغہ تنصرو تنصرانے تنصرون تنصرین تنصران تنصرنا، ہو گئے نہیں 8 صیغے؟ سمجھ جی میں آیا کہ نہیں؟ 8 صیغے، ٹھیک ہے، جی چلیے 8 صیغے، اور دوسری ایک چیز پہ توجہ کر لیا علامت مضارع، دوسری چیز کس چیز پہ توجہ کرنی تھی؟ دوسری چیز ضمیر کے اوپر، پہلے مضارع میں ضمیریں 2 طرح کی ہیں، بارز اور بارز آشکار کہتے ہیں، بارز اور مستتر، بارز اور مستتر یعنی پوشیدہ ظاہر ضمیریں ہیں، پوشیدہ اور ظاہر، پہلے مضارع کے 14 صیغوں میں سے 5 جگہ پر ضمیر پوشیدہ ہے، پہلے میں، چوتھے میں، 7ویں میں، 13ویں میں، 14ویں میں، پہلے صیغے میں ہوا واحد ہے، اس لیے ہوا ہے، ہما یا ہم نہیں ہے، جی مذکر ہے اس لیے ہوا ہے، ہیا نہیں ہے یا ہننا نہیں ہے، مؤنث والا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تیسرا مذکر غائب ہے اس لیے ہوا ہے، ہننا وغیرہ نہیں ہے، صحیح ہے نہیں؟ تو پہلے میں ہوا، چوتھے میں ہیا، 7ویں میں انتا، 13ویں میں انا، 14ویں میں نحنو، 5 جگہ ضمیر پوشیدہ ہے اور باقی 9 جگہ ظاہر ہے، 9 جگہ ظاہر ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ فعل مضارع میں ظاہر ضمیریں کتنی ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ جی بتائیں آن لائن والے، فعل مضارع میں ظاہر ضمیریں بارز ضمیریں کتنی ہیں؟ 9 سوچنا پڑ رہا ہے، 9 کیسے ہیں؟ ظاہر ضمیریں 4 4 جمع کرنی، کے اندر ہیں، 4 جمع کرنی، 4 ہی الف واو نون یا ضمیریں 4 ہیں، ظاہر ضمیریں فعل مضارع میں ظاہر ضمیریں 4 ہیں لیکن 9 صیغوں میں بٹی ہوئی ہیں، 4 ٹھیک ہے، فاعل کی علامت یعنی ضمیر ہے چاروں تثنیہ میں، الف چاروں تثنیہ میں، چاروں تثنیہ میں جو کام انجام دینے والا ہے وہ فاعل کی علامت ضمیر کیا ہے؟ الف ہے، الف سے پتہ لگے گا کہ کام کو انجام دینے والے 2 ہیں، وہ الگ بات ہے کہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ وہ 2 غائب مرد ہیں یا 2 غائب عورتیں ہیں یا 2 حاضر مرد ہیں یا 2 حاضر، ٹھیک ہے، عورتیں، واو اور نون ضمیر ہیں جمع میں ہے لیکن واو جمع مذکر میں دونوں میں اور نون دونوں جمع مؤنث میں، کون سے جمع مؤنث؟ جمع مذکر غائب اور حاضر، کون سے 2 جمع مؤنث؟ غائب اور حاضر، ٹھیک ہے، اور یہاں 10ویں صیغے میں واحد مؤنث حاضر تنصرین، ایسے یاد ہونا چاہیے جیسا آج میں بتا رہا ہوں، وہ بچوں کی طرح تھا صیغہ بائی صیغہ، وہ یاد کیجئے گا، ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، وہ بچوں کی طرح تھا، ٹھیک ہے، یہ ایسے یاد کیجئے گا کہ پہلے مضارع میں 8 جگہ پر اور 4 جگہ پر یا کی علامت مضارع 1 2 3 اور چھٹے میں، 13ویں میں حمزہ آتا ہے شروع میں اور 14ویں میں نون آتا ہے، ٹھیک ہے، اور 8 جگہ جو بچتے ہیں چوتھا 5واں 7 سے لے کے 12 تک وہاں علامت مضارع تا تھی، جو ضمیریں فعل مضارع میں 2 طرح کی ہیں، پوشیدہ اور ظاہر، پوشیدہ 5 ضمیریں ہیں جو 1 4 7 13 14 صیغے میں بٹی ہوئی ہیں، ہوا یا انتا انا نحنو، 4 ضمیریں ظاہر ہیں جو 9 صیغوں میں بٹی ہوئی ہیں، الف 4 تثنیہ میں، واو دونوں جمع مذکر میں غائب و حاضر میں، اور نون دونوں جمع مؤنث غائب اور حاضر میں، اور یا واحد مؤنث حاضر 10ویں صیغے میں، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ میں بار بار روز بول رہا ہوں پھر بھی اگر یاد نہ کریں گے تو کتنی غلط بات ہوگی،
آئیے اس کے بعد ایک چیز پہ تو توجہ، یہ 3 چیزوں پہ توجہ کرنی، اس کے بعد آتا ہے اعراب، اس کے بعد آتا ہے جو آپ سب جانتے ہیں نحو میں آپ نے پڑھیں گے جا کے، اور جنہوں نے تھوڑی بہت پڑھی ہے انہیں پتا ہوگا کہ اسم یا معرب ہوتا ہے مبنی مبنی، وہ کلمہ یا معرب ہوتا ہے، اسم کہہ رہا ہوں، کلمہ یا معرب ہوتا ہے، یا کلمہ چاہے اسم ہو چاہے حرف، معرب ہوتا ہے مبنی۔ مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخر بدلتا نہیں، جیسا کرتا ایسا ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے، مین ہمیشہ مین ہی رہے گا چاہے کوئی بھی آ جائے اس کے شروع میں، ٹھیک ہے۔ معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، اگر اس کے شروع میں جا آ جائے تو یہ سعید ہو جائے گا، رائے تو آ جائے تو سعیدن آ جائے گا، من آ جائے اس کے شروع میں تو سعیدین ہو جائے گا، اس کا آخر بدلتا رہتا ہے۔ تو کلمے کی 3 قسمیں، اسم فعل حرف سارے سارے مبنی، جی اسم اکثر معرب کچھ مبنی، فعل اسم اکثر مبنی کچھ معرب، ان میں سے فعل مضارع معرب، یعنی معرب کلمے پہ اعراب آتا ہے، معرب کلمے پہ فعل مضارع معرب ہے، تو ہمیں پتہ لگنا چاہیے کہ اس میں اعراب ہے کیا، فعل مضارع میں اعراب فعل آغا مضارع، آپ نے جیسے بتایا کہ فعل مضارع جو ہے وہ معرب ہے، تو معرب کا جو آخری حرکات ہے وہ بدلتی رہے گی، بالکل بدلتی تو ہیں، فعل مضارع کی حرکات کیسے بدلے گی؟ ابھی بتاؤں گا، اور آپ نے ضرور پڑھا بھی ہوگا، مثال کے طور پر یہ نحو میں بتایا، اگر آپ نے تھوڑی بہت پڑھی ہے تو بتایا جائے گا، اگر یہ ینصر ہے، اگر یہ بھائی معرب کلمہ ہوا ہے نا، عامل کو بدلنے سے جس کا آخر بدلتا ہے، ابھی ینصر ہے، اگر اسی کے شروع جی میں لن لے آؤں تو یہ لن ینصرا ہو جائے گا، اسی کے شروع میں اگر میں ینصروں کے شروع میں لم لے آؤں تو ینصر ہو جائے گا، بدلتا ہے آخر یا نہیں؟ جی آغا معرب ہے آغا لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ ضمہ کیوں آیا، یہ پیش کیوں آیا، یہ اعراب ہے، عامل کی وجہ سے آیا، بھائی جزم دیا لم نے تو لم عامل تھا، لن نے آیا تو لن عامل تھا، اس نے نصب دیا، اب آپ یہ کہیں گے اس کے شروع میں تو ینصروں کے شروع میں تو کچھ ہے ہی نہیں، تو رفع کس نے دیا؟ تو اس کا وہ جواب فعل فعل مضارع ہے مضارع کے شروع میں کسی عامل کا نہ ہونا ہی یا اس کے مرفوع ہونے کا عامل ہے، اس کے مرفوع ہونے کا عامل کون ہے؟ کسی عامل کا اس کے شروع میں نہ ہونا، یعنی خود بخود مضارع مرفوع ہوتا ہے، یعنی جی جی آغا، یعنی فعل مضارع حرکات کے ساتھ بدلتے رہیں گے، اس کا معرب ہے، فعل مضارع معرب ہے، یعنی اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، اور مرفوع کب جی ہوتا ہے؟ جب عامل نصب اور جزم سے خالی ہو، یعنی ایسے عامل جو نصب دیتے ہیں یا جزم دیتے ہیں ان سے اگر خالی ہے تو مرفوع رہے گا۔ صحیح فعل مضارع میں اعراب کیا؟ فعل مضارع میں اتنا تو بول ہی سکتے ہیں لکھا ہوا کم سے کم، تاکہ مجھے لگے کوئی میں اتنی سخت نہیں چیز پوچھتا ہے، ایسی پوچھتا ہوں اس لیے کہ مجھے لگے کہ آپ لوگ کلاس میں ہیں، نہیں بولتے تو بڑا عجیب لگتا ہے، مجھے لگتا ہے جیسے کلاس میں کوئی ہے نہیں۔ آواز آ رہی جی ہے؟ آ رہی ہے جی آغا بچہ 2 ہے تو میں کلاس میں سب کو ایکٹیو رکھنا چاہتا ہوں، اس سے پڑھانے میں بھی اچھا لگتا ہے، دل لگتا ہے کہ لوگ سن رہے ہیں۔ دوسری وجہ یہ کہ آپ میرے سامنے نہیں ہیں جو مجھے پتا لگے کہ آپ خاموش ہوئے ہیں، مجھے پتا ہے سن رہے ہیں، آپ آن لائن ہیں، اور آن لائن کا کچھ پتا نہیں کب نیٹ ورک چلے جائیں، کب کیا ہو جائے، کب میری آواز کٹ جائے، کیونکہ میں تو کیمرے کے سامنے ہوں، میں اپنے آپ کو دیکھ پا رہا ہوں اور اس کو دیکھ پا رہا ہوں، میں آپ لوگوں کو نہیں دیکھ پا رہا، یا نیٹ ورک نہیں دیکھ پا رہا کہ نیٹ ورک کٹ گئے یا نہیں۔ آپ لوگوں کے ہوں اور جی سے پتہ لگتا ہے مجھے کہ چل رہا ہے معاملہ، خاموشی بتاتی ہے تو گڑبڑ تو نہیں ہو گئی، کال تو نہیں کٹ گئی، نیٹ ورک تو نہیں چلے گئے، وائی فائی تو نہیں کٹ گیا، مگر آپ لوگ میرے تکلیف کو نہیں سمجھیں گے، درد کو، کیونکہ اگر سمجھتے تو 1-2 سال سے کتنے لوگ ہیں جو آ رہے ہیں وہ سمجھ چکے ہوتے ہیں، انہیں عادت ہو چکی ہوگی۔ رئیسہ بولتی رہتی تھی، جب سے 1 ہفتے کے لیے بھی کہیں گئی تھی تب سے یہ خاموش ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو، ایسا کیا اس میں کیا بولتے ہیں باغ ایسا کون سا جانور دیکھ کے ڈر گئی ہیں پکنک پہ جا کے کہ یہ جب سے آئی ہیں بول ہی نہیں رہی ہیں جی، جی ورنہ رئیسہ کم سے کم بولتی تو تھی۔
فعل مضارع میں اعراب، فعل مضارع میں اعراب اعراب نہیں، فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے، فعل مضارع میں علامت رفع، فعل مضارع میں علامت رفع مرفوع تو ہوتا ہی ہے، مرفوع ہوتا ہے، اعراب تو اس میں ہے ہی، فعل مضارع میں علامت علامت رفع، رفع ہے اعراب، اس کی علامت کیا ہے؟ علامت دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ضمہ ہے، ضمہ ہے، جی علامت رفع ضمہ ہے، کہاں کہاں؟ جہاں جہاں پر فاعل پوشیدہ تھا، جہاں جہاں ضمیر پوشیدہ تھی، کہاں کہاں تھی ضمیر پوشیدہ؟ ایک ینصرو، جی ایک ینصرو، بولیے تنصرو 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 ننصرو، ینصرو تنصرو تنصرو، دو تنصرو ہیں، چوتھا بھی اور ساتواں بھی، ینصرو تنصرو تنصرو انصرو ننصرو، ضمہ دکھ رہا ہے نہیں؟ جی تو ضمہ علامت رفع ہے، جی کہاں کہاں؟ ضمہ پانچ، پانچ پانچ ضمہ علامت رفع ہے پانچ صیغوں میں، ضمہ علامت رفع ہے پانچ صیغوں میں، کون کون سے؟ 1 4 7 13 1 4 7 13 اور ٹھیک ہے نہیں، 1 4 7 13 14، دیکھیے ضمہ ہے یا نہیں؟ ینصرو میں اعراب کہاں آتا ہے؟ آخر میں نا دیکھیے چوتھا صیغہ بھی مضارع میں تنصرو ہے اور ساتھ دیکھیے سب میں ضمہ دکھ رہا ہے کہ نہیں؟ جی 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 دکھ رہا ہے کہاں دکھ رہا ہے؟ اب زیادہ اچھے سے دکھ رہے اب دکھ رہا جی ہے، تو ضمہ 5 چیزوں میں علامت ہے اور 7 صیغوں میں بولیے نون اعرابی، کیا؟ 7 صیغوں میں نون آتا ہے، نون کو اعراب، نون اعراب ہے، کبھی آپ چھوٹے زبر زیر پیشی اعراب ہوتے ہیں، وہ اعراب کی علامتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ نون بھی اس نون کو نون اعرابی کہتے ہیں یا نون عوض ضمہ بھی بولتے ہیں، نون عوض ضمہ یعنی ضمے کے بدلے کا نون، بولیے کہاں کہاں؟ 7 صیغوں میں، ٹھیک ہے؟ نون اعرابی 7 صیغوں میں، کون کون سے ہیں 7 صیغے؟ چاروں تسنیہ، چاروں تسنیہ، چاروں تسنیہ، 14 صیغوں میں 4 تسنیہ ہے نا؟ چاروں تسنیہ، جمع مذکر غائب و حاضر، جمع مذکر غائب حاضر جمع غائب حاضر، جمع مؤنث غائب و حاضر، جمع مؤنث غائب مؤنث ہاں
गलत देखिए कहाँ की बात कहाँ ले गई। जी जमा मुदक्कर वाहिद गायब हाजिर सही था। वाहिद मुअन्नस हाजिर, जमा मुअन्नस गायब हाजिर तो मबनी हो। वाहिद किसका माइक डिस्टर्ब कर रहे हैं? वाहिद मुअन्नस हाजिर सही है नहीं? जी कितने सीवा हो गए? 4 2 6 और 1 7। चारों तस्निया। देखिए चारों तस्निया में एक यंसुराने हैं, 3 तंसुराने हैं, 3 सेम है जी। कितने हो गए? 4। जी एक खास बात नोटिस की, अभी दिखा। हो गए 4 तस्निया, यंसुराने हैं, 3 सेम है जी। कौन कौन से सेम है? तस्निया मुअन्नस गायब, तस्निया मुज़क्कर हाजिर, तस्निया मुअन्नस हाजिर। यानी मुअन्नस के दोनों तस्निया गायब और हाजिर पे, और एक वाहिद तस्निया मुज़क्कर हाजिर। ये क्या है? मुज़क्कर हाजिर तस्नीया। अब 2 जमा मुज़क्कर हो गायब हाजिर। यंसुरूना क्या? यंसुरूना और तंसुरूना तंसुरूना। और एक सीधे में है वाहिद मुफ़रद तंसुरीना, तंसुर तंसुरूना तंसुरीना। तंसुरीना नहीं लिख नून लिया। अराबी में तवज्जो की, इनमें और इनमें चारों तस्निया में जो नून अराबी उसमें कसरा है, और इनमें जमा मुज़क्कर गायब और हाजिर वाहिद मुअन्नस हाजिर में जो नून अराबी उसपे फतहा है। फतहा है। समझ में आया नहीं? तो नून अराबी, नून अलामत रफ़ पहले मुदारे में नून है 7 सीगों में जी, जिनमें से चारों तस्निया में नून अराबी पे कसरा है, जमा मुज़क्कर गायब और हाजिर वाहिद मुअन्नस हाजिर में नून अराबी पे फतहा है। ठीक है नहीं? इस जी कसरे और फतहे को जी एराब समझना। कभी आप कहेंगे, आपसे कोई कहेगा सुरा है, एराब क्या है? क्योंकि कसरा नहीं, ये नून एराब है। क्या? नून एराब, नून एराब सही नहीं? ये नून मफ्तूहा एराब है, ये नून मकसूरा। कितने सीधे हो गए ये? 7 नहीं सारे 12 12। 4 12 2 कहाँ गए? मबनी किसे कहते हैं? मबनी हो। तो कोई भी आमिल आ जो जाए चेंज ना बदलता हो। नहीं है, बदलता नहीं है। कौन नहीं बदलता? जब औरतें इकट्ठी चौथा हो वो जाए, छठा और जब 12 औरतें इकट्ठी हो जाए एक जगह, तो फिर वो किसी की नहीं सुनती, बिल्कुल भी नहीं बदलेंगी। जब औरतें जमा हो जाए तब उन पे किसी का कोई असर नहीं होता। आइए छठा सीगा कौन सा है बताइए? छठा सीगा यंसुरना नाम क्या है? मुअन्नस मुअन्नस हाजिर जमा गायब, मुअन्नस जमा मुअन्नस गायब। और बारहवां जमा मुअन्नस हाजिर सीगा 12वां 12वां सीगा
مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مبنی ہوتے ہیں، اس میں ان میں اعراب نہیں آئے گا. ہاں مبنی ہوتے ہیں اور مبنی کلمے میں اعراب نہیں آتا. مبنی ہوتے ہیں مبنی اعراب تو پھر اس میں جو نون ہے وہ کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ ضمیر ضمیر تنصرنا تنصرنا ضمیر ہے، احسان، اعراب نہیں ہے. ان دونوں لکھا ہے نہیں؟ جی ینصرنا تنصرنا اور بچی ہوئی یہاں لکھا ہے چھٹا صیغہ جمع مؤنث غائب ینصرنا اور 12واں صیغہ جمع مؤنث حاضر. 12واں صیغہ ہاں جمع مؤنث حاضر. میں نے کوئی 12واں صیغہ کر دیا نہیں بتایا. یہی کسی والی دے دیتا ہوں تنصرنا. پھر لکھتا ہے مبنی ہوتے ہیں. یہ مثالیں اوپری نام کے ساتھ لکھتے تو بہتر تھا. نہیں، چھٹا صیغہ جمع مؤنث غائب ینصرنا اور 12واں صیغہ جمع مؤنث حاضر تنصرنا مبنی ہے اور مبنی کلمے میں اعراب نہیں آتا. ان دونوں صیغوں میں جو نون ہے وہ ضمیر ہے، اعراب نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ ایسے کر کے لکھ دیجیے. اب یہ صیغے کتنے ہو گئے؟ 5 اور 7 12 2 14. 2 صیغے مبنی 14 جی. اب 12 ہوتے ہیں معرب. ان 12 میں 5 میں اعراب رفع کی علامت ضمہ ہے اور 7 میں رفع کی علامت بولیے نون ہے، جس کو نون اعرابی بھی کہتے ہیں، اعرابی نون کہتے ہیں. عوض ضمہ، ضمے کے بدلے کا. نون عوض ضمہ. جی اگر مرفوع ہے نہیں معرب ہے اور مضارع بدلتا ہے، اگر اس میں لام لے آئے تو ینصر ہو جائے گا. لام لے آئے تو نون گر جائے گا، لام ینصرا. جی ٹھیک ہے، لیکن اس پہ چاہے کوئی آ جائے، چاہے لم آ جائے تب بھی لم ینصرنا، لن آ جائے تب بھی لن ینصرنا. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ یہ جمع مؤنث ہیں، چاہے شادی شدہ اکٹھی ہو جائے چاہے کنواری اکٹھی ہو جائیں، یہ کسی کے ان کے اوپر پہ چلتی نہیں ہے. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پریکٹس کیجیے گا آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ جی آیا